وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ثم الصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال الرحمن فی محکمہ البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین بآواز بلند صلوات سلسلہ محرم الحرام کی آج ہماری دوسری ملاقات ہے۔ آج بہت سارے بادشاہوں کی پیاروں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ مالک بورے والا کے تمام مومنین ممرات کو، سیدوں کو، غیر سیدوں کو حفظ و امان میں اور سلامتی میں رکھے۔ بڑے مقدر والے ہیں لوگ جو اللہ کی اعلیٰ ہستیوں کے ذکر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کیونکہ جس نے بھی اپنی زندگی میں اللہ کی ان ہستیوں سے پیار کیا جن ہستیوں کی عزتوں کی قسمیں خود اللہ اٹھاتا ہو، تو لازمی ہے ان سے پیار کرنا بھی عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، رائے خدا میں بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ مالک نے کیا کہا؟ تیرا یہ عمل عبادت ہے۔ حج عمرہ کی سعادت کے لیے گھر سے نکلا ہے، میرے مالک نے کہا یہ عبادت ہے۔ اسلام کے دشمن سے لڑنے کے لیے میدان میں اترا ہے، میرے مالک نے کہا یہ عبادت ہے۔ پیاسے کو پانی پلایا ہے، میرے مالک نے کہا یہ عبادت ہے۔ یعنی ہر عمل جس سے انسان سمجھتا ہے اس کو ادا کرنے سے عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ سارے کام ہمیں کس نے بتائے ہیں؟ یہ اس نے بتائے ہیں جو اس کی مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ یہ سارے کام ہمیں بتائے کس نے؟ جو اس کی مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سارے کام عبادت ہیں۔ نماز پڑھو عبادت ہے، روزہ رکھو عبادت ہے، حج کرو عبادت ہے، جہاد میں نکلو عبادت ہے، زکوٰۃ دو عبادت ہے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ عبادت ہے، پیاسے کی پیاس بجا دو عبادت ہے، یتیم پہ ہاتھ رکھو عبادت ہے۔ جس نے یہ سارے کام بتائے ہیں کہ یہ عبادت ہے، بندے کے سینے میں دل عشق محمد و آل محمد میں دھڑکتا ہو اور یہ جملہ فضا میں بکھر جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے بتایا ہے کہ یہ ساتھ عبادت ہے، اسی نبی نے صحابہ کی بسط میں مسکراتے ہوئے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی نبی نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔
جناب بوذر و قمر جیسے لوگ، جناب سلیمان جیسے، جو علی کی باتیں پیغمبر کی بزم میں جب شروع ہو جاتی تھی تو ان کی تمنائیں ہوتی تھی کہ اب یہ بات ختم نہ ہو. آواز دے کے کہتے اگر کسی کو علی دیکھنا نصیب نہ ہو تو وہ تو اسی عبادت سے محروم رہ گیا. میرے نبی نے کہا نہیں، ذکر علی عبادت، وہ علی علی کرتا چلا جائے عبادت ہوتی جائے گی. پھر بات پڑھانے والے نے آگے بڑھا تھی، اس نے کہا علی مومن اور منافق کی پہچان ہے. اگر منافقوں کہیں پلہ باری ہو جائے وہ مومنوں کو علی علی ہی نہ کرنے دیں، پھر وہ بندے تو علی کے ذکر سے محروم ہو جائیں گے. میرے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا وہ بڑا عادل ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا غفار ہے، وہ بڑا ستار ہے، وہ بڑا کارساز ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے، پیغمبر نے کہا اگر کوئی ایسا لمحہ آ جائے جہاں علی کے ذکر پہ پابندی لگا دی جائے پھر بھی مومن اس عبادت سے محروم نہیں ہوں گے. حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں ہوگی تو عبادت ہوگی. تو روزہ رکھتا ہے عبادت کے لیے، نماز پڑھتا ہے عبادت کے لیے، زکاتیں دیتا ہے عبادت کے لیے. تجھے یہ عبادتیں تو یاد ہے، وہ عبادت یاد نہیں ہے جو ایک وقت میں اللہ کا صحابی 2 مرتبہ کیا کرتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، بزم پیغمبر، بات نبی کی، چہرہ علی، حضرت ابوبکر خلیفہ اول نبی کی باتیں سن رہے ہیں. دیکھ کسے رہے ہیں؟ دیکھ علی کو رہے. صحابہ تعجب کہ بات نبی کر رہا ہے، چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. کسی میں حوصلہ نہ ہونا. یہی منظر گھر میں برپا ہو گئے. اللہ کا نبی بھی جلوہ افروز، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہے، مولا علی بھی ہے. اللہ کے نبی نے اپنی باتیں شروع کرتے ہیں. حضرت ابوبکر کی نگاہیں مولا علی کے چہرے پہ ٹک گئی. بیٹی نے سمجھا کہ ادب کے خلاف ہے. انہوں نے اپنے بابا جی کا کندھا ہلا کے کہا کہ ادب کے خلاف ہے. باتیں نبی کر رہا ہے، چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنی طرف دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہا اے میری بیٹی، اللہ کی زمین پر میں ہی وہ مقدر والا ہوں جو ایک وقت میں 2 عبادتیں کرتا ہے. نبی کا کلام سن کے کانوں سے عبادت کرتا ہے، علی کا چہرہ دیکھ کے آنکھوں سے عبادت. یعنی کائنات کے بڑے لکھے بندے اگر اس بیان کا انکار کریں گے تو پھر جاہلوں کے لیے تو حالات اور بھی ہموار ہو جائیں گے. اس لیے دوستو اللہ نے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے عبادت کے اسباب مہیا کیے کہ تم یہ کرو گے تو عبادت ہے. قرآن پڑھو عبادت ہے، لیکن اگر قرآن کرتے چلے جاؤ گے تو یہ عبادت نہیں ہے. کعبے کو دیکھو گے تو عبادت ہے، کعبہ کرتے جاؤ گے تو یہ عبادت نہیں ہے. کعبے سے محبت کی دلیل ضرور ہے، قرآن سے محبت کی دلیل ضرور ہے. اتنا کریم ہے میرا مولا علی. علی کو دیکھو تب بھی عبادت، علی لو کرو تب بھی عبادت، علی کے دل میں ہو محبت تب بھی عبادت. اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب سے کہہ دیا تھا یہ تیرے قریب بیٹھے ہوئے کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. سورہ اعراف، قالت الاعراب آمنا. محمد مصطفیٰ کے قریب بیٹھے ہوئے کچھ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. میرے اللہ نے اپنے محبوب پہ جبریل کو بھیج کے کہا میرے محبوب سے کہہ دے ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے. میرے محبوب نے کہا مالک پھر یہ کیا کہہ سکتے ہیں؟
میرے اللہ نے کہا قولوا بل اسلمنا، کہ ہم ابھی اسلام لے کر آئے ہیں، ابھی اسلام لے کر آئے ہیں، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سینے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہنچ جائے وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، جس کے دل میں محبت علی پہنچ جائے وہ خود کو مومن کہتا ہے۔ اب رکھ ہر مولوی کے سر پہ قرآن، اللہ نے نمازیں مسلمانوں کے لیے اتاری ہیں کہ مومنوں کے لیے اتاری ہیں؟ میرے مالک نے کسی آیت میں نہیں کہا یا ایھا الذین اسلموا، اے اسلام والو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو۔ اللہ نے جب بھی اعلان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والو، علی سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، زکات دیا کرو۔ اب بندہ محبت علی سے کرے اور وہ نماز کے قریب نہ جائے، پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، اس نے علی کو مانا ہی نہیں۔ علی کو ماننے والے وہی ہوں گے جو عشق مولا میں اپنے ماتھے اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ جب تیرا اور میرا مولا ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اسے سجدے کرتے ہوئے نہیں رکتا تو اسے سجدہ نہ کر کے علی والا کیسے ہو سکتا؟ یا رسول اللہ، یا اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ لازمی ہے مومن کے لیے نماز۔ میرے دوستو انقلاب ہی بڑا عجیب برپا ہو گیا ہے، بندے 2 منٹوں میں جنت کی ٹکٹ پکڑا کے چلے جاتے ہیں، لیکن علی سے محبت کی دلیل ہے سب سے پہلے عشق علی نے اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ عشق علی کی دلیل ہے۔ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ علی سے محبت ہی نہیں کرتا۔ میں شیعہ قوم کا ذمہ دار آدمی ہوں، پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا جنت تو دور کی بات ہے علی اسے ملیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے عمل کر کے بتایا ہے کہ میں ساری رات جاگتا ہوں مصلی پر، اور صبح سورج کو میں آواز دے کے کہتا ہوں محشر والے دن تجھے یہ تصدیق کرنی ہے کہ تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں گواہی دوں گا میں نے تجھے روز اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بندہ ہو علی والا ساری رات سویا رہے اور سورج پھر مولا علی سے کہے تو مجھے اٹھتا ہوا دیکھتا تھا، میں تیرے مومنوں کو سوتا ہوا دیکھتا ہوں۔ اس لیے لازم ہے علی کی محبت کے لیے مصلی عبادت پہ عشق مولا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے کھڑے ہو جانا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے نماز بندہ پڑھے ان کی محبت کے ساتھ، مالک فرشتوں کو حکم دیتا ہے جتنی دیر تک یہ مصلی پہ کھڑا ہے اتنی دیر تک کے لیے بلائیں اس سے دور کر دے، میری نعمتیں اس کے مقدر میں شامل کر دے، میری رحمتوں کا اسے حقدار بنا دے، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دے۔ اس لیے کہ یہ محبت علی میں جلی کو سجدہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ آؤ میں بتاؤں جو انہیں مان کر ان کی نہیں مانتا، اللہ کا نبی ان کی نمازوں کے متعلق کیا فیصلہ دیتا ہے؟ مسجد نبوی تھی، مسلم ابن کعب ابن مسلم تھا، مصلی پہ کھڑا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، کبھی قیام کرتا تھا، کبھی رکوع میں جاتا تھا، کبھی سجدے میں جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے آواز دی کعب، جاگنا۔ کعب کو پتہ چل گیا بلانے والا رسول، اس نے نماز توڑی نہیں، اس نے تیز پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے تیز پڑھنا شروع کی حجت تمام کی میرے اللہ کے نبی نے، پھر آواز دی کعب، اس نے پھر نماز کو اور تیز پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ آواز دی کعب،
جب وہ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی کی آواز کے واپس نہیں آیا، جیسے ہی اس نے نماز ختم کی، جو بندہ عشق علی میں زندگی گزار رہا ہے اس کی ذہانت کا امتحان ہے اسی ایک جملے پر، جیسے اس نے نماز ختم کی میرے اور آپ کے نبی کے قریب آیا، اس نے کہا جی میرے رسول آپ نے مجھے بلایا تھا۔ میرے پیغمبر نے مسکرا کر کہا جب بلایا تھا تو تب نہیں آیا تھا، جب میں نے تجھے بلایا تھا تو تب نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ نماز کیا ہے؟ اس نے کہا نماز ایک عمل ہے۔ میرے نبی نے کہا میں کیا ہوں؟ اس نے کہا آپ میرا ایمان ہے۔ میرے مولا نے کہا پھر بتا نماز کیا ہے؟ اس نے کہا نماز وہ عمل ہے جو آپ ہی سے سیکھا ہے۔ میرے نبی نے کہا میں کیا ہوں؟ باز دے کے کہتے ہیں آپ میرا ایمان ہے۔ پیغمبر نے آخری مرتبہ تاریخ کے محرک کو قلم سے لکھنے کا اختیار دیتے ہوئے پوچھا ایک مرتبہ پھر بتا دے نماز کیا ہے؟ اس نے کہا نماز وہ عمل ہے جو آپ ہی سے سیکھا ہے۔ میرے نبی نے کہا میں کیا ہوں؟ اس نے کہا آپ میرا ایمان ہے۔ آخری بندے کا روشن ماتھا دیکھ کر علی کی چوکٹ کا فقیر جملہ کہنے لگا ہے، جب اس نے کہا نا آپ میرا ایمان ہے، میرے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا چلے جاؤ، جس کا ایمان نہ رہے اس کی نمازیں نہیں ہوا کرتی۔ اب بندہ علی کو مولا بھی مانے۔ نبی نے سمجھایا نماز ہوتی اس کی ہے جس کے دل میں ہم رہتے ہو، تو جس دل میں علی و محمد رہتے ہو اس دل کا مالک اذانوں کے وقت اپنی مصروفیتوں میں ڈوبا رہے اور اللہ کی مسجد سے حی علی خیر العمل کی صدائیں بلند ہوتی رہے، وہ مسجد کی طرف نہ بڑھے۔ بھول ہے اس بندے کی کہ علی بخشوا لیں گے۔ میرے مولا نے کہا محشر والے دن جب حشر برپا ہوگا ہر نبی مجھے کہے گا علی تیرے ماننے والوں کی نشانی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا ان کا ماتھا روشن ہوگا۔ کس بنیاد پر؟ سجدوں کی وجہ سے۔ میرے ماننے والوں کے ماتھے سجدوں کی وجہ سے روشن ہے۔ کہاں دنیا پھر رہی ہے؟ علی وہ علی ہے جس نے زندگی کے کسی محاذ پر شکست نہ کھائی، نہ کوئی علی جیسے شاہکار کے لیے شکست کا تصور کر سکا، لیکن اس کے باوجود اللہ فرشتوں کی بزم سجا کے کہتا ہے آؤ اب مجھے تکبر کرنے کا حق ہے۔ المتکبر، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں ایک نام ہے المتکبر، اس کا معنی ہے خاص تکبر کرنے والا۔ پروفیسر حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی حقیقت کو خاص کرنے کے لیے اس کے اوپر الف لام لگا دیا جائے تو وہ اور خاص ہو جاتی ہے۔ حمد تعریف، الحمد تمام تعریفیں، نبی خبر دینے والا، النبی خاص خبر دینے والا۔ اللہ نے تکبر کا معنی قرآن میں رکھا ہے غرور کرنے والا، اور ساتھ میں آیت و تاریخ قرآن میں اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قانون ہے جو رب کائنات نے بنایا ہے، اور جو اللہ پسند نہیں کرتا کسی کے لیے وہ اللہ خود کے لیے بھی پسند نہیں کرتا، لیکن جو تکبر کو پسند نہیں کرتا اس نے اپنے ناموں میں ایک نام رکھا ہوا ہے المتکبر۔ اللہ ہی تکبر کر سکتا ہے۔ اللہ تکبر کس بنیاد پہ کرے گا؟ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ اس کی قدرت کا نظام ہے۔ میرا مالک تو کس بات پہ تکبر کر رہا ہے؟ میرے مالک نے کہا فرشتوں کی بجب سجانے کے بعد جب خندق جیسے میدان میں میرے محمد نے علی کو کل ایمان کہہ کے کل کفر کے مقابلے میں بھیجا تھا، علی کی ایک ضرب نے کل کفر کا سر قلم کیا تھا۔ اس وقت علی نے جو آتے ہی سجدہ کیا تھا، علی کا سجدہ کرنا مجھے تکبر کرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ میں نے اپنے فرشتوں کو آواز دے کے کہا آؤ عرش کی کھڑکیاں کھول دو، میرے ساتھ ایک مرتبہ زمین کا نظارہ کرو، جو کس
نہیں جھکتا، وہ مجھے جھک کے بتا رہا ہے کل بھی تو آنا تھا۔ ہر لمحہ تو ہی آنا ہے، اس بات پہ تکبر کر رہا ہوں۔ اب مجھے حج ہے کسی کو نہ جھکنے والا، علی جب مجھے جھکتا ہے تو پھر مجھے اپنی قدرتوں پہ تکبر ہوتا ہے، مجھے سوٹ کرتا ہے کہ میں المتکبر اپنے آپ کو کہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے پوری کائنات آج تک اس بات کو سمجھنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ نمرود نے بڑی کوشش کی تلواروں کے زور سے کہ دنیا مجھے خدا مانے۔ مرشد جملے میں سیدوں کی دعا لوں، نمرود پوری طاقت کی ذمہ داریوں سے لشکروں سمیت ہر بندے کو کہتا تھا مجھے خدا مان۔ زمانہ مانتا نہیں تھا۔ فرعون نے پوری طاقت لگائی، انا ربکم العالی کی صدائے بلند کی ہے نمرود و فرعون نے کہ مجھے اپنا سب سے بڑا رب مانو۔ تلوار حرکت میں، لشکر سامنے، خدا منوانے کے لیے قانون نافذ کیے جا رہے ہیں۔ نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں، زمانہ مانتا نہیں تھا۔ فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں، زمانہ مانتا نہیں تھا۔ میں کہا جاؤں اس حسین بارگاہ میں علی کی چوکھٹ کے فقیر کا جملہ اگر فضا میں بکھر گیا تو شکایت ہوگی، سمجھ میں آ گیا تو شاہ نجف کی چوکھٹ کی ہر مومن کو زیارت ہوگی۔ نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں، زمانہ مانتا نہیں تھا۔ فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں، زمانہ مانتا نہیں تھا۔ زمانہ کہتا تھا علی کو تو خدا ہے، علی مانتا نہیں تھا۔ یہ بھی دنیا کو سمجھ نہیں آئی۔ جو زمانہ نمرود اور فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا، وہ میرے علی کے کمالات دیکھ کر خدا ماننے پہ آمادہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا نا اب اس کو لیکھے سے نکال دے، ناممکن کو تو ممکن کر لیتا ہے، مشکل کو تو آسان کر لیتا ہے، موسموں کی نبضیں تو تبدیل کر لیتا ہے، مشرق و مغرب کے ستارے تیرے ہاتھوں میں چمکتے ہیں، تو جس نظام کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے بدل لیتا ہے۔ خیبر میں ہم نے تیرا نظارہ دیکھا جب تم مرحب کے مقابلے میں نکلا تھا، ایک ستارہ جو بالکل تیری سیاست میں تیرے 7 سال چلتا تھا، تو نے پتھر میں اپنے علم کو گھاڑا، پتھر میں تیرا علم نصب ہو گیا۔ مرحب نے نجومی سے کہا یہ کیا کمال ہے؟ نجومی نے کہا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے ستاروں میں سے ایک ستارہ ایسا پیدا کیا ہے جو کبھی کبھی پتھر کی سیدھ میں آ جائے تو اس کی وجہ سے پتھر نرم ہو جاتے ہیں۔ اتفاق سے وہ ستارہ اس پتھر کے سامنے تھا، یہ پتھر میں علی کا بیچا ہوا علم نصب ہو گیا ہے۔ میرے مولا نے اس پتھر سے نکالا، دوسرے میں نصب کیا، اس سے نکالا تیسرے میں نصب کیا، اس سے نکالا چوتھے میں نصب کیا، اس سے نکالا 5ویں میں نصب کیا، اس سے نکالا 10ویں میں نصب کیا۔ 18 پتھروں میں میرے مولا نے پرچم اسلام کو گاڑا۔ مرحب علی کے پرچم کو دیکھ رہا تھا، نجومی آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ مرحب نے کہا تو کہتا اتفاق سے کبھی ہو جاتا ہے، یہ تو جس پتھر میں چاہتا ہے اپنے اسلام کے پرچم کو گاڑ دیتا ہے۔ کہتا میں بھی یہی بتانے کے لیے تجھے کہنے لگا ہوں، ساری کائنات کے کنٹرول، ساری کائنات کے کنٹرول ستاروں کے حوالے ہے۔ دنیا کا نظام ستارے چلاتے ہیں، یہ بندہ ہے جو ستارے چلا رہا ہے۔ ستارے اس کے کنٹرول میں، یہ جگر جاتا ہے، وہ ستارہ تیزی سے ادھر ہی کو چلے جاتا ہے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ستارے اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اب تجھے میرا مشورہ ہے، بات عشق علی کی ہو اور بندے ہو جائیں چپ، خندق والوں سے تو کسی کا مزاج ملتا ہی نہیں۔ مزاج تو ملتا ہے ہمارا جناب سلیمان سے، بوذر سے، کمبر سے، مقداد سے۔
جن کی تمنا ایک رہتی تھی کہ جب بھی ہو علی کی باتیں، جب بھی ہو علی کا ذکر، جب ہو علی کے تذکرے، اور جب علی کے تذکرے ہوتے تھے جناب سلمان بھی مسکراتے تھے، بوذر بھی مسکراتے تھے، کمبر بھی مسکراتے تھے۔ جناب میسر کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا علی علی کرنا۔ بندے بیٹھے بھی ایمان کی بارگاہ میں ہو اور عشق مولا میں وہ چپ رہے۔ مرحب نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ سارے ستارے اس کے کنٹرول میں ہیں۔ نجومی نے کہا یہ منظر دیکھ کر اب تجھے میرا مشورہ ہے، اگر تجھے جان بچانی ہے سب سے لڑنا، کس سے نہ لڑنا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ جو یہاں رہ کر وہاں کے بھی اختیارات ہیں، جو ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے اسرائیل تو اس کی آنکھ سے اشارے سے پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، اب میدان میں اتر آیا ہوں، مرنا قبول ہے بھاگنا قبول نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، پوری تاریخ کے مورخوں نے دو ہی بندوں کے متعلق جو تھے بھی کافر تھے بھی مشرک لیکن انہوں نے عزت والے جملے لکھے ہیں۔ اس نے کہا عمر ابن عبدوت نے کہا تھا مرنا قبول ہے بھاگنا قبول نہیں ہے، مرحب نے کہا تھا مرنا قبول ہے بھاگنا قبول نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج نے بھی فیصلہ کر لیا نشان حیدر اسے دیں گے جو کبھی بھاگا ہوا نہ ہو۔ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ قرار کے ماننے والے ہیں، یہ فرار کے ماننے والے نہیں ہیں۔ علی نے جب مرحب کو پچھاڑا، کل کفر کو پچھاڑا، کیا سجدہ اپنے مالک کی بارگاہ میں۔ جو علی کو خدا ماننے پہ آگے تھے وہ یہی تو باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے خیبر میں تیرے نظام کو دیکھا تو چلا رہا تھا، خندق میں دیکھا تیرے ایک ہی وار میں بڑے سورمے کو فنار کر دیا تھا۔ ہم نے دیکھا تو بغیر موسموں کے جس چیز کو چاہتا ہے دسترخوانوں پہ حاضر کر لیتا ہے، تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات زندگی اور موت اللہ کے ہاتھوں میں سنتے ہیں، تیرے اختیارات میں ہے۔ تو جب چاہتا ہے پاؤں کی ٹھوکر سے مار دیتا ہے، جب چاہتا ہے پاؤں کی ٹھوکر سے زندہ کر دیتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں زندگی موت ہے وہی خدا ہے۔ میرے مولا نے کہا اچھا یہ تو تم جانتے ہو نا کہ خدا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، البتہ خدا کو سب سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، خدا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ میرے مولا نے کہا پھر ایک مرتبہ میری طرف دیکھ لینا۔ میرے مولا نے تکبیر کہنے کے بعد رکوع کرنے کے بعد اپنی جبین سجدے میں رکھی، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح کو پڑھا۔ میرے مولا نے کہا میرا سجدہ دیکھا ہے نا تم نے؟ وہ پریشان ہو گئے، یا اس کا تو کسے سجدہ کر رہا ہے؟ ہم تو تجھے خدا ماننے پہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ میرے مولا نے کہا سجدہ اسے کر رہا ہوں جو سجدوں کے قابل ہے، اور تم میرے کمالات دیکھ کر بھول میں پڑ گئے ہو۔ میں تو زمانے کو سمجھا یہ رہا ہوں ان کاموں سے خدا کو نہ پہچانو۔ یہ کام تو علی بھی کر سکتا ہے، اور یہ کام کر کے علی سے سجدہ کر کے بتا رہا ہے جب اس کا علی ایسا ہے علی کا جلی کیسا ہو۔ تو پھر اس علی کا جلی کیسا ہوگا؟ اس لیے میری جان جب علی کا ماتھا اللہ کی بارگاہ میں سجدے سے نہیں اٹھتا تو جن بندوں پہ علی کی محبت کو اللہ نے واجب کر دیا۔ یہ بحث نہیں ہے کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے، بحث یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ پہلے بندہ مسلح پہ آنا تو شروع کرے، جو مسلح پہ نہیں آتا ایک بڑے عقیدت مند مومن کو فیصلہ باد میں نے کہا، یعنی کہ یار تو مجھے اکثر مجلسوں میں نظر آتا ہے لیکن میں نے تجھے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نماز پڑھا تھا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا کیڑی؟ میں نے کہا کیڑی سے کیا بڑا؟
اس نے کہا نا آپ کچھ بندے کہتے ہیں کہ ولایت والی پڑھنی ہے، کچھ کہتے ہیں ولایت کے بغیر پڑھنی. میں نے کہا نہیں، یہ میری بحث ہی نہیں ہے. میری بحث یہ ہے کہ تو پڑھنی شروع کر جو بھی چاہتا ہے. پہلے مصلی بھی تو آنا شروع کر. جب تو مصلی پہ آنا شروع کر دے گا، سجدے میں سر رکھنا شروع کر دے گا، پھر جنہوں نے تجھے سجدہ کرنا سکھایا ہے وہ خود ہی تیری ہدایت فرماتے چلے جائیں گے. تو نماز کی بات کر رہا ہے. میرا عقیدہ سن لے، میرا تو کوئی بھی کام علی کے بغیر نہیں ہوتا. میں روٹی کھاتا ہوں تو یا علی کہہ کے کھاتا ہوں، میں پانی پیتا ہوں تو یا علی کہہ کے پیتا ہوں. میں اپنی زندگی کے ہر ایک معاملے میں علی کو شامل رکھتا ہوں، اس لیے کہ کل کائنات میں کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے جو مولا علی کے بغیر ہو جائے. ہمارا جینا بھی علی کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی علی کے لیے ہے. تو زندہ کی بات کر رہا ہے، میری قوم کا ذمہ دار بندہ تو مومن کو قبر میں بھی کندھا ہلا کے کہتا ہے مان تیرا زندگی میں بھی مولا علی تھا. مولا سلام ضرور کریں گے. وہ تذکرہ ہی نہیں ہے جو وقت کے ایمان کے بغیر ہو. میرے دوستو، زندگی میں اگر سرخروئی کسی کو چاہیے تو اس پہ لازم ہے کہ جیسے جیسے اسے لمحے ملتے چلے جائیں وہ علی سے علی کے محمد تک ہر ایک کی سیرت پڑھتا پڑھتا یہ پیغام بھی زمانے کو پہنچانا شروع کر دے. یاد رکھنا، جس کی بڑی تمنا تھی نا کہ میں محمد مصطفیٰ کے زمانے میں ہوتا، میں علی مرتضیٰ کے زمانے میں ہوتا، میں حسن بادشاہ کے زمانے میں ہوتا، میں حسین بادشاہ کے زمانے میں ہوتا، ابھی بھی اس کی امید ٹوٹی نہیں ہے. اللہ نے محمد جیسا ایک محمد پردے میں چھپا رکھا ہے، علی جیسا ایک علی پردے میں بٹھا رکھا ہے، حسن جیسا حسین محمد پردے میں بٹھا رکھا ہے. میرے اللہ نے کہا تیری تمنا میں پوری ضرور کروں گا، اس لیے کہ تو زندگی بھر یہی سوچتا رہا ہے کہ مجھے محمد کی زیارت ہوتی، علی کے چہرے کی زیارت ہوتی، حسن و حسین کے چہرے کی زیارت ہوتی. میرے اللہ نے کہا میں عادل ہوں، میں بندوں کی نیتوں سے واقف ہوں، میں پاک نیتوں کو پورا ضرور کرتا ہوں. تیری تمنا تھی نا کہ تو ان کو دیکھتا، آج تیرے لیے میں نے حالات پیدا کر رکھے ہیں. تو ایک مہدی کو دیکھے گا، محمد بھی نظر آئے گا، علی بھی نظر آئے گا، حسن بھی نظر آئے گا، حسین بھی نظر آئے گا. کیونکہ قدیر کے مقام پر میرے محمد نے 4.5 گھنٹے کا جو خطبہ دیا تھا 2.5 گھنٹے بتایا تھا میرا مہدی ایسا ہوگا. مہدی کی زیارت، تنہا مہدی کی زیارت، مہدی کی زیارت 14 کی زیارت ہے. غدیر آپ نے تو من میں تو مولا ہو فاز علی مولا کا ہی پیغام سن رکھا ہے. 2.5 گھنٹے 4.5 گھنٹے کا خطبہ ہے اللہ کے رسول کا. اگر بات چل نکلی ہے تو دیوانے کا ایک جملہ سینے پہ ناد علی کی طرح لکھنے کے لیے تیار ہو جائے. میرے محمد کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں 2 مجلسیں ہوئی ہیں، ایک چھوٹی ایک بڑی. باقی جتنے بھی تذکرے ہیں وہ دربار میں ہیں، میدان میں ہیں. 2 مجلسیں ایک صحن عمران میں ہوئی، اسے کہتے دعوت ذوی العشیرہ، حکم خدا سے. سلوات کیجئے بابا حکم خدا سے، کیونکہ میرے اللہ نے حکم دیا عشیرت الاقربین. اے میرے حبیب اب اپنی قریبیوں کو ڈرانا شروع کر دیں. دعوت دے اپنی اقربا کو، عشیرت الاقربین، اپنی قریبیوں کو بتا کہ میں کیا
جس آدم کو تم صفی اللہ کہتے ہو نا، میں اس کا بھی نبی ہوں۔ جس نوح کو تم نجی اللہ کہتے ہو، میں محمد اس کا بھی نبی ہوں۔ جس ابراہیم کی نسل سے تم اپنے آپ کو ساری نسلوں پہ اعلیٰ سمجھتے ہو نا، میں اس ابراہیم کا بھی نبی ہوں۔ اسلام کی پہلی مجلس عنوان کیا تھا؟ اقربا قبلا عشیرت الاقربین، ہوئی کہا صحن سرکار عمران میں۔ اسے مختصر کر دیا جائے تو عشیر بنتا ہے۔ اسی میرے محمد کی زندگی کا آخری بڑا جلسہ مقام خم غدیر پر، اسے مختصر کر دیا جائے تو غدیر بنتا ہے۔ عشیر سے غدیر تک پورے والا کی تاریخ میں سجاد صالح اپنی مرضی کا آج کی مجلس میں پہلا جملہ کہنے لگا ہے۔ سمجھ میں آ گیا تو مجھے نہیں پتا کون کون سا بندہ لمحے میں مدینے سے کربلا، کربلا سے نجف، نجف سے کاظمین، کاظمین سے مشہد، اس بارگاہ سے اللہ جانے مومن کس کس بارگاہ کو محبت و سلام کہیں گے۔ میرے نبی کی 23 سالہ زندگی کے دو ہی بڑے پہلو نظر آئے، ایک عشیر ہے، ایک غدیر ہے۔ 23 برس کی نبوت کی زندگی میں عشیر سے لے کے غدیر تک اللہ کا نبی دو ہی ہستیاں منواتا رہا، سجدوں کے جلی منواتا رہا، ہاتھ پکڑ کے علی منواتا رہا۔ سجدے میں سر رکھ کے جلی منواتا رہا اور میدانوں میں فضیلتیں پڑھ پڑھ کے علی منواتا رہا۔ اسی محمد کا آخری بیٹا ہے مہدی۔ 4.5 گھنٹے کے خطبے میں سے 28 گھنٹے میرے محمد نے اپنے مہدی کا تعارف کروایا۔ میرے محمد نے کہا یاد رکھنا اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے القاب میرے القاب پہ ہوگے، اسے بھی بہترین ماحول ملے گا جسے وہ بہترین کرے گا۔ جس طرح مجھے بہترین ماحول ملا تھا اور میں نے اسے بہترین کر دیا تھا، میرے مہدی کو بھی بہترین ماحول ملے گا، وہ بھی اسے بہترین کر دے گا۔ میں نے بھی ظلم کا خاتمہ کر کے عدل کو عام کر دیا تھا، وہ بھی ظلم کو ختم کر کے عدل کو عام کر دے گا۔ جس طرح بندہ نیت کرے میری زیارت کی اسے گھر میں بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح جب میرے مہدی کا زمانہ آئے گا بندہ میرے مہدی کی زیارت کے لیے ارادہ کرے گا، بیٹھا بورے والا میں ہوگا، ایک قدم اس کا بورے والا کی زمین پہ ہوگا، دوسرا اس کا میرے مہدی کی بارگاہ میں جاتا ہو نظر آئے گا۔ میرے مولا سے صحابہ نے پوچھنا شروع کر دیا آخر یہ کرشمہ کیسے ہوگا؟ میرے اللہ کے نبی نے کہا تمہیں نہیں پتا، اللہ نے کہا تھا اگر میں قرآن کو زمین پہ اتار دیتا زمین سمٹ جاتی۔ یہ معجزہ اس قرآن نے تو نہیں کیا، یہ نعت کے قرآن کی ذمہ داری ہے۔ علی نے مدینے سے خیبر پہنچ کر نعت کے قرآن بن کے زمین کو سمٹا کر بتا دیا تھا وہ قرآن ہم ہی ہیں جو جب چاہے زمین لپیٹ دے۔ اور یہی نظارے علی کی آخری بیٹے کی زیارت اور بڑی حکمتیں ہیں میرے والد کی۔ بس آپ پوری تیاری سے کل تشریف لائیے گا، جسے سرکار امام وقت سننا ہے نا وہ دل کی دھڑکنوں کو ذرا تیز کر کے ہے، کیونکہ جو میں پھر پڑھوں گا اس کے بعد سوچنا بھی پڑے گا کہ ہمیں اپنے مولا کے استقبال کے لیے ایسا بننا پڑے گا۔ اگر وہ ایسا نہ بنا تو مہدی کی زیارت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ میرا مہدی کہتا ہے میری زیارت کے لیے لازمی ہے کہ تمہیں لوگ تمہارے عمل سے کہیں یہ ہے علی والا، یہ ہے حسین والا، یہ ہے حسن والا، یہ ہے سید الساجدین والا، یہ ہے امام جعفر کا جعفری۔ اس لیے کہ تم نے ہر ہستی کو دیکھا ہے جنہوں نے کبھی مسئلے کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ امام مالک لو بات کہاں سے کہاں آ گئی؟ 4 امام ہیں ہمارے مسلمانوں کے جنہیں کہتے ہیں امام اربعہ۔
ان میں سے ایک امام ہے امام مالک۔ اب اگر کوئی مقدر اپنے پہ ناز کرنا چاہے تو سجاد صالح کی ذمہ داری سے جملہ کہنے لگے۔ امام مالک کیا ہے؟ امام مالک شاگرد ہے میرے اور آپ کے چھٹے امام۔ امام ابو حنیفہ کیا ہے؟ شاگرد ہے میرے اور آپ کے چھٹے امام۔ یہ فضیلتیں ہیں میرے امام کی کہ اس کی طالب علمی کے بچے بھی اپنے اپنے وقت میں امام ہو جاتے ہیں۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا آپ نے ابن رسول اللہ کی زیارت بڑی مرتبہ کی ہے، کچھ ہمیں سرکاری امام جعفر صادق کے بارے میں بتائیے۔ تو امام مالک کہتے ہیں میں نے ہمیشہ علی کے علی بیٹے کو، محمد کے محمد بیٹے کو، حسن کے حسن جیسے، حسین کے حسین بیٹے کو تین ہی رنگوں میں دیکھا ہے، تین ہی حالتوں میں دیکھا ہے۔ چوتھی حالت میں نے کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ وہ تین حالتیں کیا ہیں؟ امام مالک کہتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا ہے یا میں نے امام جعفر بادشاہ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یا میں نے انہیں روزے کی حالت میں دیکھا ہے، یا میں نے انہیں مصلی پہ نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ چوتھی حالت میں نے اپنے امام کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب تو امام جعفر صادق کو مانتا بھی ہے، نہ تو پڑھے قرآن، نہ تو پڑھے نمازیں، نہ تو رکھے روزے، اور پھر اپنے نام کے ساتھ لکھ دے لیاقت علی جعفری۔ میری قوم کے مجھے ذاکروں نے ترجمہ ہی عجیب کر دیا، ہم جعفری کیوں لکھواتے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے لکھواتے ہیں کہ جب محشر ہوگا تو اللہ کہے گا جعفری، تیرا کوئی حساب نہیں ہے، تو جعفری اب میرے سر پہ ہے قرآن، مسجد میں قرآن، اپنے مولا کی کافی سے، اصول کافی سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے چھٹے امام نے کہا یاد رکھنا جو چاہتا ہے ہم اس کی سفارش کریں۔ تو جب وہ قبر میں اتارا جائے تو اس کی تصدیق میں مومن کہے کہ ہم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور جس کے بارے مومنوں کی تصدیق نہ آئی کہ ہم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ ہماری سفارش کو دل سے نکال دے، اس لیے کہ بے نمازی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، روتا ہے دل موجودہ حالات کو دیکھ دیکھ کر۔ جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ کیوں کہے گا کہ نماز پڑھا کرو؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں مقدر والا ہوں کہ میرا ہر امام اگر مارا گیا ہے تو سجدے کی حالت۔ علی میرا امام، ضرب لگی تو میرے امام کا سر سجدے میں تھا۔ مقدر والی ہے قوم جن کے اماموں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں تو سجدوں میں ہوئی۔ حسن میرا امام، زہر بھی دی ہے تو روزے کی حالت میں ہے میرا امام۔ اجرکم من اللہ، مولا سلامت رکھے آپ۔ حسین میرا امام، سجدے میں سر، اکبر کا لاشا ہاتھوں سے اٹھائے، قاسم کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں پہ لے گئے، جس کے سہارے سے سید زادیہ مدینے سے کربلا آئی تھی نا، اس آواز کے بعد وہ بھی حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے۔ کسی کا ایک مارا جائے، شاہ جی سیدوں کو پھرسا دینے لگا۔ آپ کے گھر کی کہانی
سید اجڑے کیسے ہیں؟ چوتھا امام جب کمینے نے کہا نا سجاد میں نے فیصلہ کر لیا ہے تمہیں آزاد کر دیا جائے، کائنات کا یہ پہلا کہتی ہے جس نے آزاد کرنے والے سے کہا تھا کیوں؟ اب ہم جائیں گے تو جائیں کہاں؟ مدینے میں اتنے افراد لے کر کیا بتائیں گے کہ مارے گئے ہیں سارے؟ نہیں، اب ہمیں تیری قید سے رہائی نہیں چاہیے، زندانوں میں ہے میرا امام۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے تو پڑھتا نہیں، تیرے امام کی اسیری میں بھی قضا نہیں۔ سیدہ زینب ہوگی شہادت مولا حسین کی، آگے شام غریبہ، پردے میں بیٹھے میری مائیں بہنیں، چادر کی کیا اہمیت، آؤ بی بی کا یہ ایک جملہ سن لو۔ شام غریبہ نیزے کی نوک سے اتری ہے سیدہ زینب کی چادر، علی کی عزت کی قسم ہے میری شہزادی نے مغرب کی نماز کے لیے جب خود کو مصلی پہ کھڑا کیا روتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی اے میرے مالک تیری زینب کی پہلی نماز ہے جو بغیر چادر کے پڑھی جانے لگی ہے، وہ تیری بی بی تو بغیر چادر کے بھی نماز پڑھ رہی ہے، تو چادر لے کے نہیں پڑھ رہی، اتنا حقیر کر لیا ہے نمازوں کو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے سجدے میں ہے میرا حسین، سجدے میں سر کٹوا کے اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا ہے اگر نمازوں سے چھٹکارا ہوتا کسی کا ایک مارا جائے وہ ہفتہ ہفتہ مسجد میں نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تازہ تازہ کم ہے، جوان بچے کی میت اٹھائی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے قربان جاؤ حسین پہ، اکبر کا لاشا ہاتھوں سے اٹھایا ہے، قاسم کے ٹکڑے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں، اکبر کے بازو ہاتھوں سے اٹھائے ہیں، اور محمد کے لاشے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں، جون کا لاشا ہاتھوں سے اٹھایا ہے، حبیب کا لاشا ہاتھوں سے اٹھایا ہے، ہاشمیوں کے لاشے ہاتھوں سے اٹھا کے وقت نماز ہے حسین سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے اگر اکبر جیسے ہزار بھی ہوتے تیری راہ میں قربان کر کے پھر سجدے میں سر رکھ کے بتاتا تو کریم کتنا۔ تو حسین کو مان کر نماز بھی نہ پڑھے اور ان بندوں کی باتیں سنتا پھرے کہ جمعہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، عیدوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں ذمہ دار آدمی ہوں، رائٹر ہوں، میں نے عشق مولا میں کتابیں لکھی ہیں۔ علی کی عزت کی قسم ہے جس نے کسی ایک نماز کو حقیر سمجھا اس نے آل محمد سے بغاوت کی ہے۔ دی کس نے ہے نمازیں؟ دی ہے محمد نے، بچائی ہے علی نے، سمجھائی ہے حسن نے، بچائی ہے حسین نے، اپنے بچوں کی قربانیاں دے دے کر۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے تجھے ٹھنڈی جگہ پہ پڑھنی نصیب نہیں ہے۔ حسین کہتے تھے اماں تپتا ہوا کربلا کا سما ہوگا، تیرا بچہ ماتھا مشفف تپتی ہوئی ریت پہ رکھے گا۔ نانا سے وعدے کیے جا رہے ہیں، 28 رجب کو جب چلا ہے نا حسین ابن علی دونوں ہاتھ ماتھے، بس یہ آخری جملے ذاکر صاحب تشریف لے آئے، نانا تجھے تیرے حسین کا آخری سلام ہے، نانا تجھ سے وعدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، نانا تم نے مجھے اپنے کندھے پہ بٹھا کر مکے مدینے کی گلیوں میں بڑی عزتیں دی ہیں نا، ہر ایک کو روک روک کے تو کہتا تھا یہ ہے میرا حسین، یہ ہے میرا حسین، یہ ہے میرا حسین۔ نانا تو نے مجھ سے محبت کرتے ہوئے سجدے کو لمبا کر دیا تھا تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ ہے میرا حسین۔ نانا تو نے مجھ سے محبت کرتے ہوئے جمعے کا خطبہ روک کر
مجھے اور بھیا حسن کو سامنے پہ بٹھا کے صحابہ کو آواز دے کے کہا تھا صحابہ دیکھ لو حاضر حسن حاضر حسین یہ ہے میرا حسن یہ ہے میرا حسین نانا تو نے بڑی محبت کی ہے نا اب تیرا حسین تجھ سے وعدہ کرنے کے لیے آیا ہے وہ جو سجدہ تو نے میری محبت میں لمبا کیا تھا نا اس سجدے کا قرض اتارنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے کربلا کو آباد کرنے لگا ہوں نانا ایک سجدہ تو نے کیا تھا ایک سجدہ میں کرنے لگا ہوں میرے اور تیرے سجدے میں فرق ہو کہاں سا دارو یہ جملے سمجھ میں آ گئے میں سمجھوں گا کہ میرے حصے کی مجلس تمام ہو گئی ہے میرے حسین نے جب نانا کا روزے پہ کہنا شروع کر دیا نانا ایک سجدہ تو نے کیا تھا ایک سجدہ میں کرنے لگا ہوں تو نے میری محبت میں کیا تھا میں تیری محبت میں کرنے لگا ہوں نانا تیری اور میرے سجدے میں فرق ہوگا میرے رسول کی قبر پہ زلزلہ ہے میرے رسول نے کہا حسین کیسا فرق میرا حسین کہتا نانا پہلا فرق تو یہ ہے جب تو نے سجدہ کیا تھا مدینے کی مسجد کی جگہ ٹھنڈی تھی جب میں سجدہ کروں گا کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہوگی نانا دوسرا فرق یہ ہے 72ویں تسبیح کے بعد آ کر تو نے سارے سجدے سے اٹھا ہی دیا تھا نانا حسین وعدہ کرتا ہے سجدے میں سر رکھوں گا اپنی مرضی سے اٹھے گا قاتل کے ہاتھوں سے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کائنات کا ایک ہی نمازی ہے